جسے اللہ کے نبی کا ذکر اچھا نہیں لگتا وہ خود اچھا نہیں ہے، وہ خود اچھا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اندر اب ایک ہی ذکر ہے، وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ وہ کیا ہے ذکر؟ وہ بھولا ہوا سبق جو امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو یاد کروایا ہے نا، اس سبق کو نہ بھولنا۔ بس وہ ایک ہی سبق ہے، لبیک لبیک۔ مجھے لگتا ہے بھول گئے ہیں۔ بابا جی کا صاحبزادہ ببر شیرساد رضوی ابھی باہر ہی ہے، تو مل کے کہیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ نعرہ مستانہ جو ہے یہ کتنا پرانا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی مائی صاحبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا جو گونگا ہے، بہرا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی ہو گئی ہوں، عمر کا آخری حصہ ہے، چھوٹا سا میرا بچہ ہے، کیا آپ مہربانی اس طرح نہیں کر سکتے یہ بول بھی پڑے اور سنتا بھی رہے، یہ سنتا بھی رہے اور بولتا بھی رہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، غیب دان نبی نے، تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ نبی نے، تمام نبیوں کے سردار نبی نے، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا یا ولد، اے بیٹے تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ گونگا اور بہرا بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ مل کے بولیے، کیا کہتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ تو مل کے کہیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ بیان سننے سے پہلے بندے کی بیٹری چارج ہونی چاہیے، بندہ ہوشیار باش ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد بندہ بیان سن سکتا ہے، ورنہ سوئے ہوا بندہ جو ہے اس نے بیان کیا سننا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی محفل میں جو بندہ سو جاتا ہے کئی دفعہ اس کی قسمت جاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ بریانی کے انتظار میں سو جاتے ہیں۔ ویسے بھائی بھی کہہ رہے تھے وہ بھی تیار ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلدی ہی بیان مکمل کر لیا جائے گا۔ چند باتیں بڑے ذوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اس بچے سے حضور نے پوچھا کہ تو بولتا کیوں نہیں تھا؟ کیا پوچھا؟ تو اس طرح یہ بچے چپ نہیں کرتے اور وہ بچہ بولتا نہیں تھا، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک اس پیار سے کسی نے بلائے ہی نہیں، اور قریب کی بات اگر سننی ہے تو آستانہ علیہ شرک پور شریف چلتے ہیں، جس در کا میں گدا ہوں اس در کی بات کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں بھی ایک مائی صاحب آپ نے گونگے بچے کو لے کر آ گئی اور عرض کرتی ہیں میاں صاحب دعا فرمائے، بچہ گونگا ہے، بولتا نہیں ہے، یہ باتیں کرنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے۔ تو اللہ کے ولی کامل نے یہ نہیں فرمایا مائی صاحبہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، کسی سرجن کے پاس لے کر جاؤ، اس کا علاج کرے، ٹھیک ہے، یہ تندرست ہو جائے، یہ بولنا شروع کر دے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا بیلیا تو بولدا کیوں نہیں؟ آپ بھی بول کے کہیے سبحان اللہ، پھر ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ ناراض تو نہیں ہے؟ جو نہیں ہے ناراض مل کے کہے سبحان اللہ۔ الحمدللہ شیر ربانی کے در کا گدا ہوں، آپ کو بھی بول کے بھی بتاؤں۔ تو کیا فرمایا؟ بیلیا تو بولدا کیوں نہیں؟ بیلیا تو بولدا کیوں نہیں؟ وہ گونگا بچہ بول کے کہتا ہے حضور آج تک کسی نے بلائے ہی نہیں۔ جو ولی کامل ہوتے ہیں جن کے دامن میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فیضان ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ تو مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ طاقت، یہ قدرت، یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مائی صاحبہ اپنے بچے کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چھوڑ کر گئیں کہ حضور اس کی تربیت فرمائیں، یہ بھی اللہ اللہ کو کرنا شروع کر دے، یہ بھی اللہ کا بندہ بن جائے، یہ بھی کیا بن جائے؟ اللہ کا، اونچی ذرا، یہ بھی کیا بن جائے؟ اللہ کا۔ ہم سارے شکل انسانی میں ہیں اور ہم سمجھتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ابھی کل میں نے جمعے کے موقع پہ یہ ایک چیز بیان کی تھی کہ حضور حاجی محمد نوشہ گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ہم حضور نوشو پاک سرکار بھی کہتے ہیں، آپ سے آپ کے خلیفہ نے پوچھا کہ حضور انسان کب بنتا ہے؟ انسان، اونچے بولیے، انسان کب بنتا ہے؟ تو حضور نوشو پاک سرکار فرمانے لگے جب انسان رب کو پہچان لیتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے۔ جو کسے پہچان لے تو ان محافل میں آنے کا کوئی مقصد رکھا کریں کہ ہم ان محافل میں جا رہے ہیں، ہمیں رب کی پہچان ہو جائے، رب کے رسول کی پہچان ہو جائے۔ اولیاء اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی پہچان کر لی ہے، اب ہم ان کی زندگی کو پڑھ کے، ان کے فرمودات کو سن کے، اس پر عمل کر کے ہم بھی اللہ کو پہچان لیں تاکہ ہم بھی انسان بن جائیں۔ ہم اکثر و بیشتر اپنے بچوں کو گھر میں کہتے رہتے ہیں، کوئی بھی وہ شرارت کرے نا، ہم کہتے ہیں اوے انسان بن۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے شرارتوں سے باز کرتے ہیں، اوے انسان بن۔ لیکن اللہ کے ولی کیا فرماتے؟ انسان وہ ہوتا ہے جو رب کی بھول گئے ہیں، جو رب کی پہچان کر لیتا ہے، انسان وہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں وہ مائی صاحب آئی، بچے کو چھوڑ کے تربیت کے لیے، کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئی اور دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ جو کی خشک روٹی کھا رہا ہے اور پہلے سے بھی لاغر ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو دل کی کیفیت بدل گئی کہ میں کس حال میں چھوڑ کے گئی تھی، اب اس کی کیا حالت ہے۔ میں تو چھوڑ کر گئی تھی کہ یہاں لنگر بڑا زیادہ ہوتا ہے، لنگر کھائے گا کو موٹا تازہ ہو جائے گا، صحت بن جائے گی اس کی، یہ تو پہلے سے بھی کمزور ہو گیا ہے۔ جب آگے حضور کی بارگاہ میں گئی نا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے دیکھا حضور غوث پاک مرغ تناول فرما رہے ہیں اور ہڈیاں جو ہے وہ سامنے پلیٹ میں پڑی ہوئی ہیں۔ فوراً شکوہ شروع کر دیا، حضور سبحان اللہ، آپ کے انصاف پہ بھی آپ کیسی تربیت کرتے ہیں، باہر میرا بچہ جو ہے وہ جو کی خشک روٹی کھا رہا ہے اور آپ اندر جو ہے وہ مرغ تناول فرما رہے ہیں۔ حضور غوث پاک نے شان غوثیت جب دکھائی اس مائی کو اور ان خشک ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھا، وہ مرغی جو ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے کیا کہتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آگے حضور غوث پاک کی ولایت کی گواہی دیتی ہے، فرمانے لگے جب تمہارا بیٹا اس قابل ہو جائے گا پھر وہ بھی مرغ کھا لیا کرے گا، جب اس قابل ہو جائے گا پھر وہ بھی مرغ کھا لیا کرے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بلند مرتبے اور مقام پر فائز فرمایا تھا۔ بہت سارے بزرگان دین نے آپ کے مناقب لکھی، آپ کی شان کے اندر بہت کچھ لکھا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک مستقل کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے روب اور دبدبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اور روب اور دبدبہ کتنا تھا کہ ایک دفعہ آپ جامع مسجد میں تشریف فرما تھے، واز فرما رہے تھے، آپ کو چھینک آئی تو چھینک کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ یرحمک اللہ۔ چھینک کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جو چھینکنے والا ہے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ مل کے کہیے، جب سبحان اللہ اچھی کہندے میں الحمدللہ اچھی کہو۔ کیا کہتے ہیں؟ جسے چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ تو اب حضور غوث پاک کو چھینک آئی جامع مسجد میں تو سننے والوں نے چھینک کا جواب جب دیا نا تو جواب سے پوری مسجد جو ہے وہ گونج اٹھی۔ اس وقت جو خلیفہ تھا اس نے جب یہ آواز سنی پوچھنے لگا لوگوں سے، یار بات کیا ہے، بڑا شور ہے۔
شور کس بات کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور غوث پاک کو چھینک آئی ہے، انہوں نے الحمدللہ کہا، لوگوں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا ہے۔ لوگوں نے کیا کہا ہے؟ تو وہ سہم گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چھینکا ہے، تو ایک دو بندوں نے، 10 بندوں نے جنہوں نے سنا ہے، وہاں تک جہاں تک آواز گئی ہے صرف انہوں نے یرحمک اللہ کہا ہوگا اور سارے مجمع نے یرحمک اللہ کہا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو یہ بھی مستقل کرامت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے آپ کو رعب اور دبدبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور جس طرح آقا کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اسی طرح حضور غوث پاک کے جسم پاک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ اولیاء میں اس طرح ہے جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، آپ کا مقام بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو بھی ہم بیان کرتے ہیں وہ اپنی بخشش اور نجات کے لیے بیان کرتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ 11:30 بجے حکم ہوا دعا کرنی ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ حضرت تاج العارفین محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، حضرت تاج العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سید المشائخ اور امیر الاولیاء ہیں، جن کے مریدوں میں جو ہیں وہ 17 بادشاہ بھی ہیں۔ مریدوں میں کتنے بادشاہ ہیں؟ 17 بادشاہ ہیں آپ کے مریدوں میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک سجادہ نشین نہیں بن سکتا، شیخ بن کر وہ مسند خلافت پر نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کو کاف سے قاف تک کا علم نہ حاصل ہو جائے، جب تک اس کو کاف سے قاف تک کا علم نہ حاصل ہو جائے۔ مریدین نے پوچھا، اور حضور یہ کاف اور قاف ہمیں سمجھ نہیں کون سا علم ہے؟ فرمانے لگے جب تک کن فیکون سے وقفوہم انہم مسئولون کا علم نہ حاصل کر لے، کن فیکون سے وقفوہم انہم مسئولون تک کا علم حاصل نہ کر لے، یعنی ازل سے لے کر روز قیامت تک جب تک وہ علم حاصل نہیں کر لیتا تب تک وہ مشائخ بن کر، وہ شیخ بن کر جو ہے وہ مسند خلافت پر نہیں بیٹھ سکتا، سجادہ نشین نہیں بن سکتا۔ تو پتہ چلا آج کے دور میں جو جاہل جو ولایت کا ڈھونگ رچاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ دینا نہیں چاہیے۔ اگر کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے بے دھڑک ہو کے، تو پوری کائنات میں ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، حالانکہ میں آپ کا مرید نہیں ہوں۔ میں نے پہلے بتایا کہ میں مرید ہوں حضور شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر، اور میں جو بات کہنے لگا ہوں اس بات کو بڑی توجہ سے اور دل کھول کے جو ہے سنیے گا کہ اگر آپ نے اس دور میں کسی کو باعمل ولی کامل دیکھنا ہو اور علم والا ولی کامل دیکھنا ہو، حالانکہ آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے کہ میں نے مدرسے میں جا کے تو علم حاصل نہیں کیا۔ علم صرف وہی نہیں ہے جو مدرسے میں جا کے حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم لدنی ہے جو رب اپنی عطا سے عطا فرما دیتا ہے، جو رب اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ اس دور میں اگر آپ نے بے دھڑک ہو کے آنکھیں بند کر کے کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے جسے محمد ابو البلال محمد الیاس قادری اتاری کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جب آپ ہاتھ دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو محسوس ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن غوث الورا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا ہے، اور آپ کے مریدین میں دیکھیں
ہزاروں مفتیان کرام ہیں، ہزاروں علماء کرام ہیں، اور الحمدللہ باقی بھی جتنی سنی تنظیمات ہیں، سنی مدارس ہیں، سارے ہمارے اپنے ہیں، لیکن جہاں کوئی باعمل ملے گا وہ دعوت اسلامی میں ملے گا۔ دعوت اسلامی ہمارے سر کا تاج ہے، دعوت اسلامی ہمارے سر کا، تو جتنے دوست احباب اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اللہ کا جتنی بار بھی شکر ادا کرے کم ہیں، جو وابستہ نہیں ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتے جائیں، اس کے ساتھ وابستہ۔ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کی گندگی اور غلاظت سے بچانا چاہتے ہیں، تو ان نیکوں اور پاکوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اللہ آپ کو ہر گندگی اور غلاظت سے محفوظ فرما دے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیض اگر آپ نے لینا ہے تو اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، انشاءاللہ پہلے ہی مرتبہ جس طرح اکثر و بیشتر اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، اور وہاں پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو پہلے کہیں مرید ہیں تو ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ وہاں اپنی جو ہے وہ خلافت جو ہے اس کو بیعت کو توڑ دیں، بلکہ جو کیا ہونا چاہتے ہیں جی، طالب جو ہونا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہتے ہیں، جو طالب ہونا چاہتے ہیں وہ کہیں کہ میں طالب ہونا چاہتا ہوں، جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ کیا کہیں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جب وہاں یہ لفظ بولیں گے نا کہ میں طالب ہوتا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، ابھی آپ یہ لفظ دل سے، اخلاص سے، محبت سے کہیں گے تو انشاءاللہ حضور غوث پاک کا فیضان آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ جس بزرگ کی محفل آپ سجا کے بیٹھے ہیں وہ ولیوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات میں جسے بھی ولایت کا فیضان ملتا ہے حضور غوث پاک کے در سے ملتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی، سب کو پتہ ہے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور یہی بزرگ جن کا بھی میں نے نام لیا ہے کہ جو کہتے ہیں کاف سے قاف تک علم حاصل نہ ہو جائے تو کوئی بندہ ولی کامل بن سکتا نہیں ہے۔ آپ نے ہی فرمایا تھا حضور غوث پاک کو جوانی کے عالم میں، عبد القادر ہمارا بڑھاپا ہے تمہاری جوانی ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے مرغ جو ہے وہ بول بول کر خاموش ہو جائیں گے، لیکن تمہارا مرغ جو ہے وہ قیامت تک بولتا رہے گا۔ یعنی آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے، سلسلہ روحانیت جو ہے وہ اللہ قیامت تک اسے برقرار رکھے گا۔ اور حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس واعظ میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ مجلس واعظ میں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے نیچے اترے اور حضرت علی حیتی کے پاس ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے نا تو کچھ دیر کھڑے رہے، حضرت علی حیتی کی آنکھ کھلی، دیکھا حضور غوث پاک مسند واعظ سے اتر کر میرے پاس ادب سے کھڑے ہیں، تو عرض کرتے ہیں حضور میں نے ابھی ابھی نیند کے اندر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کوئی اور نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، لبیک کا نعرہ ضرور لگایا کریں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، ہاتھوں کو لہرا کے ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی حیتی عرض کرتے ہیں حضور میں نے ابھی ابھی حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے علی حیتی تم نے سوتے ہوئے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے، میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم سو رہے تھے اور اللہ کے محبوب کو سوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اللہ نے غوث پاک کو وہ آنکھیں دی ہیں، حضور غوث پاک جاگ کے دیکھ رہے تھے۔ حضور غوث پاک کے جتنی شان بیان کی جائیں کم ہے، ہمارے بیان سے آپ کا مرتبہ اور مقام کہیں بلند و بالا ہے، ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، نہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان پاکوں کا صدقہ ہمارے بھی تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔